أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر قصاص کو ذکر کیا ہے اور قصاص کے ساتھ ساتھ امن و امان کا جو ذریعہ ہے، امن و امان حاصل کرنے کے لیے جو ایک پاورفل طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا یہاں پر. اور پھر انسانیت کی بقا کس چیز کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا کہ انسانیت کی بقا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہے. یہ تین چیزیں میرے رب نے، میرے اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام، یہاں کیا لفظ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کہ تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. کس چیز کے اندر؟ قتل کے اندر. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا تو کیا ہے؟ قصاص ہے. قصاص ہے. قصاص کی پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ 5ویں سپارے میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو یہاں بیان کیا ہے الحر بالحر. پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کر دی کہ وہ قصاص کون سے شخص کے بدلے میں کون سے شخص کو قتل کیا جائے گا، کون سے شخص کے بدلے میں کون سے شخص کو قتل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ساری وضاحت دے دی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچے کو قتل کیا جائے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑے آدمی کو قتل کر دیا جائے، یا عورت کو کسی نے قتل کر دیا اس کے مقابلے میں آدمی کو قتل کیا جائے. ایسا نہیں ہے. قصاص کے اندر برابری لازمی ہے. یہاں قصاص صرف قتل کے اندر ہی نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہ اس تکلیف پر بھی وہ قصاص ہے. اس کی بقدر وہ اسے ضرب لگا سکتا ہے. جتنی زور سے اس نے لگائی، جتنی سپیڈ میں یا جس قسم کی تکلیف اس نے پہنچائی اس طرح وہ کر سکتا ہے، اس میں زیادتی نہیں کر سکتا. یہاں اس زیادتی والا پہلو جو ہے یہ لازمی جاننا چاہیے کہ اس میں پھر وہ زیادتی نہیں کر سکتا. اس لیے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ یہ والا قصاص جو ہے یہ نہ لیا جائے. اس میں ہو سکتا ہے کہ قصاص لینے والے کی طرف سے زیادتی ہو جائے، زور سے اس کو زیادہ تکلیف پہنچ جائے اور پھر وہ آخرت میں اس کے لیے جو ہے وہ پکڑ کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد. اگر کسی آدمی نے کسی آزاد مرد کو قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں آزاد مرد کو ہی قتل کیا جائے گا اس کے خاندان میں سے. اور اگر کسی نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے غلام کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہاں پر قصاص کے اندر ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح اس نے قتل کیا ہے اسی طرح ہی جو سامنے والا ہے وہ قصاص وہ بدلہ لے سکتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے. لیکن اس قصاص کے اندر اگر اس سے کم تر تکلیف دینے والی چیز اگر استعمال کی جائے تو یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے. لیکن اس قصاص کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ بس اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قتل ہی کیا جائے گا، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے ارشاد فرمایا فمن
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کوئی معاف کر دے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی معاف کر دے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معافی بھی جو ہے وہ پھر دیت کی صورت میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ معاف کر دیا تو بس ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو دیت پھر بھی دینی پڑے گی، اس کو دیت پھر بھی دینی پڑے گی۔ ایک آزاد آدمی کو قتل کرنے کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے۔ اس وقت اس زمانے کے 100 اونٹ تھے۔ اب چونکہ اونٹ کا رواج نہیں ہے تو اس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین سواری جو ہے، مہنگی ترین، وہ اونٹ سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لحاظ سے اس وقت جو سب سے بہترین سواری ہے اتنی وہ سواریاں اس کو دینا ہوں گی جس نے قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس نے دینی ہے، جس کے وارثوں کو قتل کیا ہے اس کو۔ لیکن یہ کسی صورت میں ہے؟ معافی کی صورت میں ہے۔ اگر معاف کر دیتا ہے فاتباع بالمعروف، تو اچھائی کے ساتھ اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اچھائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور پھر اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، یعنی جو دیت ہے وہ دیت پھر اس تک لازمی پہنچانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر دیت کے اندر ٹال مٹول کرے اور اس دیت کو یعنی ڈیلے کرتا جائے یہاں تک کہ خود بیچارہ قبر میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اصل تو وہی ہے، قصاص ہے، اصل تو وہی ہے، قصاص ہے، لیکن یہ اس حکم کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہے۔ قصاص کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ قصاص انسانیت کی بقا کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے انسانیت کی بقا کا۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن قصاص ہی سب سے پہلے ہے۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو وہ یہ تخفیف ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کے اندر تخفیف ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ دیت کی صورت میں اگر کسی کو پیسہ دے دیا جائے، مال و دولت دے دی جائے اور اس سے معافی نامہ لکھوا لیا جائے، لیکن معافی کے لیے بھی لازمی ہے کہ سامنے والا رضامندی سے معاف کرے۔ ایسا تو نہیں ہے نا جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، کسی وڈیرے نے قتل کر دیا تو سامنے والے سے معافی نامہ بھی لیتے ہیں، تو اس کے کن پٹی پر جو ہے وہ گن رکھ کر اس سے معافی نامہ لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی رضامندی والا معافی نامہ ہے؟ اس کو تو رضامندی والا معافی نامہ نہیں کیا جاتا، یا اسے ڈرایا جاتا ہے یا دھمکایا جاتا ہے کہ بھی اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم آپ کے خاندان کو تباہ کر دیں گے، آپ کی نسل کو تباہ کر دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ اگر اس طرح کی دھمکیاں دے کر اگر معافی نامہ لیا جاتا ہے تو یہ معافی نامہ نہیں کہلائے گا، یہ معافی نامہ نہیں کہلائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی اس حد سے تجاوز کرے گا، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ظلم کرے گا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے آخرت میں بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت ہی دردناک اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بندے کے لیے آخرت میں عذاب تیار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ارشاد فرما رہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس قصاص کو رکھا۔ اس قصاص کو رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی کہ کس بندے کا کس بندے کے ذریعے قصاص ہوگا، اور پھر اگر معافی نامہ ہوگا تو وہ کس صورت میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے کون سا عذاب ہے۔ پھر آخر میں میرے اللہ نے کہا کہ اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہاری انسانیت کی بقا ہے اس قصاص کے اندر۔ کس طرح قصاص کے اندر؟ آج اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اگر سر عام اس کو قتل کیا جائے گا تو کسی دوسرے کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو قتل کرے، وہ کسی اور کو قتل کرے، کسی دوسرے کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو تکلیف پہنچائے۔ معاشرے کا سارا نظام جو آج بگاڑ پیدا ہوا اس نظام کے اندر، یہ اسی قصاص کے ذریعے سے، اسی حد کے ذریعے سے اس کو ختم
کیا جا سکتا ہے۔ پیار محبت سے یہ بگاڑ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تلوار کا ہونا ضروری ہے، اس کے کوڑے کا ہونا ضروری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زندگی رکھی ہے، تمہاری بقا رکھی ہے، اگر تمہیں کچھ سوچ سمجھ ہے، تمہیں کچھ عقل ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس پر عمل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دیں گے، تمہیں پرہیزگار بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بنا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو سزا کے اندر، جزا کے اندر بھی، حدود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑے انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان والی، عافیت والی زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے۔ ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔